إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. فضیلت مآب علماء کرام، شیوخ الحدیث، مشائخ اعظام، ائمہ و خطباء، دعات اور مبلغین ذی وقار اور عزت مآب حاضرین و سامعین اور ناظرین کرام اور عفت مآب ہماری قابل احترام مسلمان بہنیں، مائیں اور بیٹیاں جو اس مجلس کے اندر شریک ہیں، میں کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اس وقت کی جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے اور جو سوالات اور خلجان اور اشکال ہمارے ذہنوں میں بار بار ابھرتا ہے اور اس کا کوئی اظہار کرتا ہے اور کوئی نہیں کرتا اور پریشان ہوتا ہے کہ آج مسلمان اتنی بڑی تعداد کے اندر ہیں اور اتنے ان کے وسائل ہیں اور اتنا بڑا جغرافیہ ہے جس کے اوپر ان کی حکومتیں ہیں. 170 کروڑ کے قریب تعداد ہے، 56-57 کے قریب ان کے ممالک ہیں آزاد جہاں ان کے حکمران ہیں، اور دنیا کا وہ علاقہ ان کے پاس ہے جو خزانوں سے بھرا ہوا ہے. کہیں سیال سونا ہے بہتا ہوا جسے بلیک گولڈ کہتے ہیں، اور کہیں سونے اور چاندی کے ذخائر ہیں، کہیں قیمتی پتھر ہیں، ہیرے اور جواہرات ہیں. لیکن اس امت کی آج یہ حیثیت ہے کہ اس کا ایک حصہ اور اس کا ایک ٹکڑا فلسطین کے مسلمان انتہائی دکھ، تکلیف، ظلم، وحشیت اور بہت ہی زیادہ بے رحمی کا شکار ہیں یہودیوں کی طرف سے، اس قوم کی طرف سے جو قرآن مجید نے فرمایا کہ ملعون اور مغضوب علیہ قوم ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کیوں ایسا؟ یہ تو مسلمان ہیں اور وہ ملعون ہیں، وہ مغضوب علیہ ہیں، وہ کافر ہیں اور یہ مسلمان ہیں. یہ کیوں ایسا ہے؟ یہ سوال واقعتاً ذہن میں ابھرتا ہے اور لوگ پریشان ہوتے ہیں. لیکن میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید جو ہے یہ ہماری ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے، اور اللہ کا قرآن یہ ہمارے پاس موجود ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کی سنت مطہرہ یہ ہمارے اندر موجود ہے. جیسے محترم حافظ صاحب فرما رہے تھے کہ اس قرآن کو پڑھنے کی ضرورت ہے. یہ اللہ رب العزت نے اتارا ہے
یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، یہ اللہ نے اپنی آیتیں واضح کی ہیں تاکہ تم ان کے ذریعے ہدایت حاصل کرو، رہنمائی حاصل کرو، ان کی روشنی میں تم اپنی زندگی گزارو۔ ہم نے قرآن مجید سے رہنمائی لینے والا کام چھوڑ دیا۔ ہم نے رہنمائی قرآن سے نہیں لی، قرآن کو اپنا رہنما نہیں بناتے۔ ویسے تو قرآن کا بڑا ادب کرتے ہیں، قرآن کو پیٹھ نہیں کرتے، پس پشت نہیں، پشت کے پیچھے نہیں رکھتے، قرآن کو سینے سے لگا کے رکھتے ہیں، آنکھوں پہ لگاتے ہیں، سر پہ رکھتے ہیں، احترام کرتے ہیں، لیکن عملاً زندگی کے اندر ہم نے قرآن کو پس پشت ڈالا ہوا۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے نہیں جانتے ہم۔ قرآن مجید یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، اللہ رب العزت نے یہ آیتیں بیان کی ہیں تمہارے لیے تاکہ تم ہدایت یافتہ بن جاؤ۔ یہ قرآن موجود ہے ہماری ہدایت کے لیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت الحمدللہ اس طرح محفوظ ہے کہ آپ اس کا مطالعہ کریں تو انسان اپنے آپ کو ایسے ہی محسوس کرتا ہے کہ گویا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ فرما رہے ہیں، آپ چل رہے ہیں، آپ صحابہ سے گفتگو فرما رہے ہیں، آپ اس طرح آرام فرما رہے ہیں، آپ کا سونا ایسے تھا، آپ کا جاگنا ایسے تھا، جب جاگتے تھے تو ایسے کرتے تھے، سب سے پہلے یہ کرتے تھے، پھر اس کے بعد یہ کرتے تھے، سواری پہ سوار ہوئے تو ایسے سوار ہوئے، پہلے یہ پڑھا، پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور پھر مسکرائے، اور پھر یہ دعا پڑھی، اور پھر جب کبھی کوئی ایسا وقت آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے تھے۔ تو ایک ایک چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن اللہ اکبر ہمارا عالم اس وقت یہ ہو گیا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یرفع العلم ویکثر الجہل، علم لوگوں کے اندر سے اٹھ جائے گا اور جہالت لوگوں کے اندر آ جائے گا، لوگوں کے اندر جہالت آ جائے گی۔ جہالت کا کیا معنی ہے؟ جہالت کا کیا یہ معنی ہے کہ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوں گے؟ پڑھے لکھے ہوں گے لوگ، لیکن دین سے جاہل ہوں گے، دین سے بے خبر ہوں گے، دین کے بارے میں نہیں جانتے۔ آج کتنے لوگ ہیں مسلمان ہیں لیکن ان کو کلمے کے الفاظ تک نہیں آتے، کتنے لوگ ہیں انہیں عقیدہ توحید کی کوئی علم نہیں، کوئی عقیدہ توحید کی خبر نہیں جانتے، عقیدہ توحید کے بارے میں کتنے لوگ ہیں۔ آج یہیں بیٹھ کر اگر ہم اس بات کے بارے میں ذرا مذاکرہ شروع کر دیں کہ بھئی اپنی نماز سنائیں، نماز میں کھڑے ہونے کا طریقہ بتائیں، تو یقین جانیے بہت ساری غلطیاں ہمارے حافظ صاحب نماز درست کروایا کرتے ہیں۔ کھڑے ہونے کا طریقہ، پڑھنے کا طریقہ، نماز کے الفاظ کی تصحیح، یہ سارے کام سیکھنے کے ہیں، یہ علم ہے، یہ علم اٹھ گیا۔ یہ تو پہلی باتیں بتا رہا ہوں جن سے دین کی ابتدا ہوتی ہے۔ باقی معاملات کیا ہیں، تجارت کے معاملات کیا ہیں، سیاست کے معاملات کیا ہیں، حکومت کے معاملات کیا ہیں، معاشرت کے معاملات کیا ہیں، گھر کے اندر رہنے کا طریقہ کیا ہے، گھریلو نظام کیسے چلانا چاہیے، کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، باپ کی کیا ذمہ داری ہے، ماں کی کیا ذمہ داری ہے، بہو کی کیا ذمہ داری ہے، بیٹی کی کیا ذمہ داری ہے، بھائی کی کیا ذمہ داریاں ہیں، یہ ساری چیزیں جاننے کی ضرورت ہے۔ آج ہم ان کے بارے میں نہیں جانتے، اور اسی کی وجہ سے آج یہ دین جو ہے یہ ہمارے اندر دین ہیں، ہم مسلمان لیکن آج دین بیگانہ ہو چکا ہے، یہ دین اجنبی ہے، یہ دین پردیسی ہے، اس کا یہ بے گھر ہے، یہ پردیسی ہے، یہ بیگانہ ہے، اپنوں بیگانہ ہے۔ اس لیے آج علم سیکھنے کی ضرورت ہے، اور علم سیکھنے سے آتا ہے، اور علم کیا ہے؟ علم وہ ہے جو اللہ رب العزت نے اتارا ہے قرآن و سنت کی صورت میں، اور یہ علم سیکھنا لازم ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پر یہ علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، وضو کیسے کرنا ہے، اور
میں نے کیسے وہ نماز پڑھنی ہے جس سے میرا فریضہ ادا ہو جائے؟ اس لیے کہ نماز پڑھنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور اس کی نماز کا اس کو 1/10 ملتا ہے، 10 میں سے صرف ایک حصہ، اور کوئی پڑھتے ہیں اس کو 1/9 ملتا ہے، 9 میں سے ایک حصہ، اور اسی طرح بڑھتا جاتا ہے۔ کئی پڑھتے ہیں اس کو نماز کا آدھا حصہ ملتا ہے، 1/2 ملتا ہے، اور کئی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں اور اس کی نماز کا اس کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ یہ بے علمی دین سے بے علمی، دین سے بے علم ہونا، دین سے لا علم ہونا، دین سے بے خبر ہونا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکسرو، بہت ہو جائے گا، یکسر الجہل، یہ جہل پھیل جائے گا، اور یرفع العلم، دین کا علم جو ہے یہ اٹھ جائے گا۔ تو آج ضرورت ہے اس بات کی کہ یہ امت پھر اس علم کو زندہ کرے جس علم کو زندہ کرنے کی حافظ صاحب نے بات کی۔ قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھے اور قرآن مجید کی ہدایت کو اپنی زندگی کے لیے رہبر بنائے، قرآن کو اپنا امام اور پیشوا بنائے، قرآن کو اپنا رہبر بنائے، قرآن کو اپنے آگے رکھے، قرآن کو اپنی زندگی کی گائیڈ بک بنائے، اور من جالہ امامہ، جو قرآن کو اپنے آگے رکھتا ہے، اور امامہ بھی اس کا ضبط کیا ہے علماء نے، کیونکہ جو قرآن کو اپنا پیشوا بناتا ہے قادہ الی الجنہ، قرآن اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو جنت میں لے جاتا ہے۔ ومن جعلہ وراء ظہرہ، اور جو قرآن کو پیٹھ پیچھے ڈال دیتا ہے، دیکھتا ہی نہیں ہے، جانتا ہی نہیں ہے، پڑھتا ہی نہیں ہے، پوچھتا ہی نہیں ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے، تو پھر قرآن کو اس نے پسے پش ڈالا تو قرآن مجید اس کو ہانک کے جہنم کی طرف لے جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ دور وہ دور ہے، یرفع العلم، علم اٹھ گیا، اور یکسر الجہل، اور جہالت پھیل گئی، ویکسر الحرج، اور قتل و غارت بڑی ہوئی ہے۔ قتل و غارت کس لیے ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ مسلمانوں کے اندر وہ دین نہیں جس دین کو قائم کرنے کی اللہ رب العزت نے، جس دین کو قائم کرنے کی اللہ رب العزت نے سارے نبیوں کی ذمہ داری لگائی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی ذمہ داری ہے۔ سورۃ الشورى ہے 25واں پارہ، اللہ رب العزت نے فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین۔ اللہ نے تمہارے لیے وہ دین مقرر کیا ہے، یہ دین اللہ کا مقرر کیا ہوا ہے۔ دین کیا ہے؟ وہ طریقہ زندگی جو اللہ رب العزت کو پسند ہے کہ اے انسان تو نے ایسے زندگی گزارنی ہے۔ انسان کی زندگی اللہ اکبر دین والی ہو تو وہ قرآنی اور ایمانی زندگی ہے، اور وہ اللہ کی پسندیدہ زندگی ہے۔ اور اگر قرآن والی، جیسے قرآن زندگی چاہتا ہے، قرآن والا انسان، اگر انسان وہ نہیں ہے اور ایمان والا انسان نہیں ہے، اللہ کی بندگی کرنے والا انسان نہیں ہے، تو وہ یا تو جانور ہے یا پھر وہ انسان کی شکل میں شیطان، وہ انسان کی شکل میں شیطان ہے، جس کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت مجھ سے کیسی زندگی چاہتے ہیں، عبادت والی، بندگی والی، احسان والی، تقوی والی، فرما برداری والی، اللہ کی محبت والی، اللہ کی خشیت والی، اللہ کے خوف والی، اللہ پر توکل والی۔ یہ زندگی جس انسان کی زندگی نہیں ہے، وہ ان چیزوں سے محروم ہے، وہ تو اس طرح جی رہا ہے جیسے جانور ہوتے ہیں، وہ جانور ہوتے ہیں۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، زمین پر چلنے والوں میں سب سے برے وہ ہیں الصم البکم الذین لا یعقلون، وہ لوگ جو بہرے ہیں، گونگے ہیں اور بے عقل ہیں، جنہیں دین کا پتہ ہی نہیں، نہ دین کے بارے میں جانتے ہیں، نہ دین کے بارے میں بولتے ہیں، نہ دین کے بارے میں سنتے ہیں، نہ دین کے بارے میں سمجھتے ہیں، جانوروں جیسی زندگی گزارتے ہیں۔ اولئک کالانعام، وہ جانوروں جیسے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ وہ تو جانوروں سے بھی گئے گزرے۔ آج ہماری اکثریت ایسی ہے، دین کے بارے میں بالکل بے خبر، نہیں جانتے۔ چلے جائیں یونیورسٹیوں میں، چلے جائیں، پی ایچ ڈی لوگوں کو دیکھ لیں،
اس کے بعد کے بھی بڑے بڑے انہوں نے کورس کیے ہوں گے اور بہت بڑی بڑی انہوں نے ریسرچ کی ہوگی، دین کے بارے میں پوچھ لیں، نہیں جانتے، بے خبر ہے۔ دین کا علم اٹھ گیا، جہالت پھیلی ہوئی ہے، اور اس دین کے علم کے اٹھنے کی وجہ سے اور جہالت کے پھیلنے کی وجہ سے یکسر الحرج، رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرج پھیل جائے گا۔ قیل وما الحرج یا رسول اللہ، حرج کیا ہوتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القتل، قتل عام ہو جائے گا، خون ریزی، قتل ہوگے، خون بہایا جائے گا۔ کن کا؟ مسلمانوں کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان جس قوم کے لیے اللہ رب العزت نے ان کو کھڑا کیا تھا، جب انہوں نے وہ کام چھوڑ دیا، صحابہ نے دین کا علم سیکھا، اس پر عمل کیا، اور پھر اس کے معلم اور مبلغ بن کے کھڑے ہو گئے، پھر اس کے لیے ہجرتیں کی، پھر اس کے لیے جہاد کیا، پھر اس کے لیے قربانیاں دی، پھر اس کے لیے وطن چھوڑے، پھر اس کے لیے رشتے ناطے قربان کیے، پھر اس کے لیے اپنے کاروبار تج دیے، اپنے کھیت کھلیان تج دیے، کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، سب سے مقدم اس دین کو رکھا۔ اللہ رب العزت نے ان کی مدد کی، کیونکہ انہوں نے اللہ کے دین کی مدد کی، انہوں نے اللہ کے دین کی مدد کی، اللہ نے ان کی مدد کی۔ اور آج ہم دین کے مددگار نہیں ہیں، دین بے یارو مددگار ہے، نہ حکمران اس کے لیے کچھ کرتے ہیں، نہ عوام اس کے لیے کچھ کرتے ہیں، اور نہ کاروباری لوگ اس کے لیے کچھ کرتے ہیں۔ جہاں جاتا ہے دین جائے، جہاں جاتا ہے دین، جیسے رہتا ہے دین رہے، ہمیں اس سے کیا غرض، ہمارا تو کام چل رہا ہے۔ نہیں، ہمیں دین کی فکر ہونی چاہیے، ہمیں دین سیکھنا چاہیے، دین سے محبت کرنی چاہیے، دین ہماری زندگی میں آنا چاہیے، اور دین ہمارے گھروں میں آنا چاہیے، دین ہماری معاشرت میں آنا چاہیے، دین ہمارے سارے معاملات میں، اخلاق میں، آداب میں، معاملات میں، کاروبار میں، لین دین میں، وراثت کی تقسیم میں، ہر چیز میں دین آنا چاہیے، دین قائم ہونا چاہیے۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے یہ سارے نبیوں کی ذمہ داری لگائی تھی، اقیم الدین، دین قائم کرو، دین تمہاری زندگی میں قائم ہونا چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی سیاق میں یہ آیت ہے فَلِذَلِكَ فَادْعُوا، اے میرے نبی آپ بھی اسی چیز کی دعوت دیں، لوگوں دین قائم کریں، دین قائم ہونا چاہیے ہماری زندگی کے اندر۔ آج اس امت کی یہ ذمہ داری ہے کہ دین قائم کرے۔ دین قائم کیسے ہوتا ہے؟ جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو، تمہارا کام کیا ہے؟ اخرجت للناس، جو لوگوں تک دین پہنچانے کے لیے کھڑی کی گئی ہے۔ تمہارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ نے نبوت و رسالت مکمل فرما کے اب نبوت و رسالت کا دروازہ بند کر دیا ہے، اب کوئی نبی رسول نہیں آئے گا، اب نبیوں اور رسولوں والا کام کس نے کرنا ہے؟ آپ کی امت نے کرنا ہے، امت کے علماء نے کرنا ہے، امت کے حکمرانوں نے کرنا ہے، امت کے خواص نے کرنا ہے، امت کے عوام نے کرنا ہے، اپنی اپنی جگہ پر سب نے یہ کام کرنا ہے۔ کوئی بلا کے لینے والا ہے، کوئی پروسپورٹ کرنے والا ہے، کوئی تقویت دینے والا ہے، کوئی تنفیذ کرنے والا ہے، کوئی تعلیم دینے والا ہے، کوئی تفہیم کرنے والا ہے، سب نے یہ کام کرنا ہے۔ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے منع کرنا ہے، اور اللہ اکبر وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھنا ہے، اللہ پر یقین رکھنا ہے، اللہ کو ماننا ہے، اور اللہ کی مان کر زندگی گزارنی ہے۔ وتؤمنون باللہ، اللہ اکبر، تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ کام ہے اس امت کا۔ اب جب تک امت یہ کام کرتی رہی، اللہ کے دین کی مددگار رہی، اللہ رب العزت نے بھی اس کی مدد فرمائی۔ اور جب سے امت نے یہ کام چھوڑ دیا، اس امت کا کام تھا دعوت اللہ، اس امت کا کام تھا شہادت حق، اس امت کا کام تھا دین کی گواہی دینا، قول کے ساتھ بھی اور عمل کے ساتھ بھی، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے دین کے گواہ بنو، اور اللہ کا رسول تمہارے سامنے دین کا گواہ بنے۔
تو اللہ کے رسول نے دین کی گواہی دی، عمل سے بھی گواہی دی، کر کے دکھایا۔ اتبع ما یوحی الیہ، تو میری طرف وحی کیا جاتا ہے میں اس کی پیروی کرتا ہوں۔ اور فرمایا انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے کہ کہیں میں اس میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں۔ میں وحی کی پیروی کرتا ہوں، میں اس کی مخالفت نہیں کرتا، اور اللہ کا حکم بھی یہی تھا وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، جو اللہ کی طرف سے آپ پر وحی کیا گیا ہے آپ اسی کی پیروی کریں، اور اسی کی آپ پیروی کرتے تھے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن یہ آپ کی زندگی کا دستور تھا، یہ آپ کی زندگی کا چلن تھا، یہ آپ کی زندگی کا معمول تھا۔ کان خلق القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عملی قرآن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عملی قرآن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر عمل کرنے والے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا، اور صحابہ کرام نے آپ کی پیروی کی، آپ کے نقش قدم پر چلے۔ تو اس امت کا کام یہ تھا کہ یہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی گواہی دی اس امت کے سامنے، عمل کے ساتھ بھی اور قول کے ساتھ بھی، اسی طرح اس امت کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ دنیا کے سامنے دین کا نمونہ پیش کرے، اس کا کردار، اس کی ریاستیں، اس کی حکومتیں، اس کی سیاست، اس کی تجارت، اس کی معاشرت اس دین کے مطابق ہونی چاہیے جو اللہ نے اتارا ہے۔ یہ لوگوں کے سامنے گواہی دوئے اس دین کی کہ یہ ہوتا ہے دین۔ آج لوگ دین پڑھتے ہیں اور مسلمان ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں، جو قرآن و سنت میں مسلمان کی ڈیفینیشن ہے، جو مسلمان کے تعریف ہے، جو مسلمان کی پہچان اور اس کا تعارف ہے، اگر ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں تو پھر ڈھونڈنے چراغ رخ زیبا لے کر ڈھونڈنے سے ملتا نہیں۔ اللہ اکبر، نظر نہیں آتا، کوئی معاشرہ نظر نہیں آتا، افراد نظر نہیں آتے، جس کسی کے ساتھ بھی معاملہ کیا جاتا ہے پتہ یہی چلتا ہے کہ اندر معاملہ کچھ اور ہے، باہر سے کچھ اور ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ امت اس مقام پہ کھڑی ہو جو اس امت کا مقام تھا، خیر امت، امت وسط، یہ دین کی دائی امت بنے، یہ دین کی گواہ امت بنے۔ جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے دین کی گواہی دی تھی، یہ دنیا کی امتوں کے سامنے دین کی گواہی دے۔ تو پھر اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، ہم نے یقیناً یہ بات لکھ دی۔ الزبور، الزبور دونوں قراتیں ہیں، زا کی پیش کے ساتھ بھی اور زا کی زبر کے ساتھ بھی۔ زبور کتاب، اس سے مراد جن سے کتاب ہے، یعنی جو آسمانی کتابیں ہیں ان میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور اگر زبور ہو تو پھر وہ جمع ہے، زبر کی جمع زبور ہے۔ جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی ان میں بھی اللہ نے یہ بات لکھی ہوئی ہے، اللہ کا یہ فیصلہ ہے۔ اور من بعد ذکری، اس ذکر کے اندر بھی لکھنے کے بعد جو لوح محفوظ ہے اس میں بھی یہ اللہ کا فیصلہ لکھا ہوا ہے۔ کیا؟ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، لوح محفوظ میں لکھنے کے بعد آسمانی کتابوں میں اللہ رب العزت نے یہ لکھا ہوا ہے أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ اس زمین کے وارث میرے نیکوکار بندے ہوں گے۔ اور آج اگر یہ نیکوکار بندے موجود نہیں ہیں تو پھر غلبہ ختم کرنے کے لیے اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین دے کر بھیجا تھا، سچا دین، بالہدا، علم کے ساتھ، ودین الحق، اور عمل کے ساتھ، سچے دین اور دین پر عمل کے ساتھ، اور سچا علم، قرآن و سنت کا علم، اس کے ساتھ بھیجا تھا اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ سارے دینوں پر اس کو غالب کر دے، حجت و برہان کے ساتھ بھی غالب کر دے اور قوت و نفوذ کے ساتھ بھی غالب کر دے، اس کے لیے بھیجا تھا۔ اور یہ کافروں کو کتنی ناپسند کیوں نہ بات ہو، اللہ رب العزت نے اسے پورا کر کے رہنا ہے۔
یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا، اور پھر خلفائے راشدین کے زمانے میں اور پھیلا، پھر اس کے بعد جو ان کے جانشین ہوئے، جو ان کے بعد ان کی جگہ پہ آئے، انہوں نے اس کو اور پھیلایا، اور پھر جب یہ امت دین سے ہٹتی چلی گئی تو پھر اس کا اقتدار اور اس کی سلطنت سمٹتی چلی گئی۔ خلافت عثمانیہ پہ زوال آیا جب ان کے اندر سیکولرزم آ گیا، دین سے ہٹ گئے اور یورپ کے نظاموں کو نافذ کرنا شروع کر دیا، اور پھر خلافت عثمانیہ پر زوال آیا اور سقوط ہوا، اور یہاں اسرائیل کی ریاست قائم ہوئی 1948 میں، 1947 میں اور 1948 میں یہاں اسرائیل کی ریاست قائم ہوئی۔ اسرائیل وہ اللہ کے نیک بندے تھے، وہ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اس لیے ہم اس کو اسرائیل تو اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کا نام رکھا ہوا ہے، اصل میں یہ صہیونیوں اور یہودیوں کی ریاست ہے، اور یہ وہ گروہ ہے جو ملعون گروہ ہے، اللہ کا غضب ان کے اوپر ٹوٹا ہوا ہے، اور یہ دنیا میں کھڑے نہیں ہو سکتے اکیلے، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس۔ ہاں اللہ رب العزت ان کو ڈھیل دے دے اور اللہ رب العزت ان کو موقع دے دے، یا لوگوں کے سہارے کے ساتھ یہ کھڑے ہو جائیں تو پھر تو ہو سکتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے آج مسلمانوں کو یہ دن دکھائے ہوئے ہیں کہ 56 سال ہو گئے ہیں اور یہ فلسطینیوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اور یہ امت پنے کا ثبوت نہیں دے رہی، یہ ایک امت نہیں بن رہی، بلکہ یہ بکھرے ہوئے ہیں اور یہ منتشر ہے۔ اگر یہ پوری امت کھڑی ہو کر متحد ہو کر کس چیز کے اوپر؟ اللہ کی توحید کے اوپر، اللہ کی توحید پہ کھڑی ہو جائے، اللہ کی توحید کے بغیر یہ دین بے بنیاد ہے اور دین کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ شرک کے سارے اڈے ختم کیے جائیں، اللہ کی توحید کا جھنڈا بلند کیا جائے اور اللہ کی وحدانیت اور اس کی توحید کا اعلان کیا جائے، اور اس دین کو خالص کیا جائے ان تمام بدعات سے، ان تمام خرافات سے اور ان تمام رسوم و رواجات سے جو دین کے اندر شامل کر کے دین بنا دیے گئے ہیں اور ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خالص دین، الا للہ الدین الخالص، اللہ کے ہاں دین اسلام ہے جو معتبر دین ہے، اور وہ دین اسلام ہے جو اللہ نے مکمل کر دیا، اس میں کسی چیز کو کم کیا جا سکتا ہے نہ کسی چیز کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ وہ دین اسلام جو خالص دین ہے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا اور عمل کر کے دکھایا اور پہنچایا کہ اب یہ تم نے ان تک پہنچانا ہے جو بعد میں آنے والے ہیں، اور صحابہ نے پہنچایا بھی اور عمل کر کے دکھایا بھی، اور اس کو قائم بھی کیا، نافذ بھی کیا، اور اس کے ساتھ اللہ نے ان کو عزت بھی دی۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے گئے تو ان کا جو لاٹ پادری تھا وہ چابیاں لے کر آیا، اور جو شہر کا بڑا تھا وہ بھی ان کے استقبال کے لیے آیا، تو حضرت ابو عبیدہ کہنے لگے کہ آپ اپنے کپڑے چینج کر لیں، آپ نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں ان پہ پیوند لگے ہوئے ہیں، یہ سفر کی وجہ سے میلے ہوئے ہیں، یہ چپٹ کپڑے ہوئے پڑے ہیں، آپ کپڑے ہی تبدیل کر لیں۔ تو حضرت عمر نے کہا تھا ابو عبیدہ کسی اور نے یہ بات کی ہوتی تو میں اسے کچھ نہ کہتا، تو کیسی بات کر رہا ہے؟ تو میں اسے روکتا، تو کیسی بات کر رہا ہے؟ ہمارے کپڑوں میں عزت ہے، ہمارے جاہ و جلال میں اور شان و شوکت میں اور جاہ و حشمت میں ہماری عزت ہے۔ عزّل اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں عزت دی ہے اسلام کے ساتھ۔ وَمَنِ ابْتَغَى الْعِزَّةَ فِي غَيْرِهِ، اور جو اسلام کو چھوڑ کر عزت حاصل کرنا چاہے گا اللہ اس کو ذلیل کر دے گا۔ آج ہم نے اسلام کو چھوڑا ہوا ہے، اسلام ہماری زندگی میں نظر نہیں آتا، اور یہ جو جزوی اسلام ہے، یہ رواجی اسلام ہے، یہ رسمی اسلام ہے، یہ منہ کا اسلام ہے، حقیقی اسلام نہیں ہے۔ اس اسلام کو حقیقی اسلام بنانے کی ضرورت ہے اور کامل اسلام بنانے کی ضرورت ہے، مکمل اسلام بنانے کی ضرورت ہے۔ دل میں بھی اسلام ہو، زبان پر بھی اسلام ہو، گھر میں بھی اسلام ہو، خلوت میں بھی اسلام ہو، جلوت میں بھی اسلام ہو۔ مسلم کا معنی ہے جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ کا فرما بردار بنا دیا۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اللہ کے فرما بردار بن جاؤ۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور جو اس کے سامنے عاجزی کرنے والے ہیں ان کو بشارت دے دو، جھک جاؤ اللہ کے سامنے اور چھوڑ دو ان کو جن سے دوستیاں کرتے ہو، جن سے معاہدے کیے ہوئے ہیں،
اور جن کے ساتھ پیکٹ کیے ہوئے ہیں کہ جی ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، یہ نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، اگر ان اہل کتاب کا تم ان کی بات مانو گے اور ان کی فرما برداری کے وعدے کرو گے، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو تمہارے ایمان کے بعد تمہیں اس ایمان سے منحرف کر دے گا، تمہیں کافر بنا کے چھوڑے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، یہ سورہ آل عمران کی آیات ہے۔ ان کافروں کی اطاعت کرو گے یہ تو تمہیں تمہارے قدموں پہ اسلام سے منحرف کر کے پیچھے لوٹا دیں گے، فتنقلبوا خاسرین، اور تم خسارہ پانے والے، نقصان اٹھانے والے بن جاؤ گے۔ ان کی بات نہیں ماننی، بات مانو کس کی؟ اللہ کی۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو بات مانو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، لما یحییکم، وہ تمہیں بلا رہے ہیں اس چیز کی طرف جس میں تمہاری زندگی ہے، دین میں تمہاری زندگی ہے، دین میں تمہاری بقا ہے، دین میں تمہاری سلامتی ہے، دین میں تمہاری عزت ہے، اس میں تمہارا تحفظ ہے، اس میں تمہارا تقدم ہے، اس میں تمہارا عروج ہے، اس میں تمہارا اقبال ہے۔ اور صرف یہی نہیں کہ اس سے آخرت ملے گی، اللہ دنیا بھی دے گا۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو نیکوکار ہیں اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ دنیا بھی ان کی اچھی کرتا ہے، ولدار الآخرۃ خیر، اور آخرت تو ان کے لیے کیا ہی کہنے، للذین احسنوا الحسنی، ان کے لیے تو بہت اچھا انجام ہے، جنت۔ اور جنت جو ہے دنیا میں ہے تو اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ رب العزت نے کیا رکھا ہوا ہے۔ تو دین کے اندر دونوں جہان ہیں، اس کو سیکھو، اس پر عمل کرو، اسے زندہ کرو اور اپنی زندگی کے اندر لے کے آؤ۔ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، اس دین میں تفرقے نہ ڈالو۔ دو معنی علماء کرتے ہیں تفرقے نہ ڈالنے کے۔ ایک معنی یہ ہے کہ دین کے اندر گروہ بندی نہیں ہونی چاہیے، سب کو ایک ہونا چاہیے، قال اللہ اور قال الرسول کے اوپر، اور قال اللہ اور قال الرسول پر عمل کیسے کرنا ہے؟ جیسے صحابہ نے کیا تھا، جیسے صحابہ نے کیا تھا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ رب العزت نے فرمایا اطیعوا اللہ وَاطیعوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اور کیسے کرنی ہے؟ جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کی تھی۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو رسول سے اپنا راستہ الگ کر لے، رسول کی راہ چھوڑ کے ان سے الگ ہو جائے، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، ہدایت اور حق کے واضح ہو جانے کے بعد، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ ان مومنین کا راستہ چھوڑ دے جن کے ایمان کی تصدیق اور گواہیاں اللہ نے قرآن میں دی ہیں، جن کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو سجا دیا، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ عالم ما فی قلوبہم، اللہ رب العزت نے جان لیا کہ ان کے دل میں ایمان کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ رب العزت نے ان مومنین کا جو راستہ ہے اس راستے کے اوپر چلنے والے کے لیے یہ کہا ہے کہ وہ تو صحیح راستے کے اوپر ہے، اور جس نے رسول سے راستہ الگ کر لیا اور صحابہ کا راستہ چھوڑ دیا تو وَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، تو پھر جدھر وہ جاتا ہے ہم ادھر ہی اس کو دھکا دے دیتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں ضرورت ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمارا مقام ملے تو ہم وہ کام کریں جو ہمارا کام تھا، خیر امت کا کام، وہ دعوت اللہ ہے، وہ شہادت حق ہے، وہ اللہ کے کلمے کو اونچا کرنا ہے، وہ اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے، اور اس کے لیے امت کے علماء کو، امت کے حکام کو، اور امت کے اہل بصیرت اور اہل حل و عقد کو بیٹھ کر فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کس طرح جہاد کا علم بلند کرنا ہے۔ یہ جہاد نہیں ہے کہ جذباتی طور پر لوگوں کو بھڑکا دو اور انہیں کہو کہ نکلو فلاں کی مدد کے لیے اور جاؤ جا کے وہاں جہاد شروع کر دو۔ اللہ کے بندو، توحید کے بغیر جہاد ہوتا ہے، اتباع سنت کے بغیر جہاد ہوتا ہے، تربیت کے بغیر جہاد ہوتا ہے، ایسے جہاد ہوتا ہے کہ لوگوں کے جذبات کو بڑھکا کر انہیں یہ کہہ دیا جائے کہ کلاشن پکڑ لو اور جاؤ، جو تمہارے مخالف ہے اس کو مار دو۔ یہ جہاد نہیں، یہ فساد ہے۔ جہاد وہ ہے
جو پوری تربیت اور پورے اعداد کے بعد کیا جائے. اور اعداد اور تربیت جو ہے وہ ایمان کے ساتھ ہوتی ہے، وہ توحید کے ساتھ ہوتی ہے، وہ اتباع سنت کے ساتھ ہوتی ہے، وہ تمسک بالکتاب و سنہ کے ساتھ ہوتی ہے، اور وہ اس طریقے کے ساتھ ہوتی ہے جو صحابہ اور تابعین کا طریقہ ہے، جو خیر القرون کا طریقہ ہے. اور اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علیکم بالجماع، اس جماعت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھو، اس جماعت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھو. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جماعت، پوچھا گیا کون سی ہے وہ جماعت جس کے ساتھ جوڑنے کا آپ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ اس کو لازم پکڑو، اس سے جڑے رہو اور اس سے چمٹے رہو. تو فرمایا مان علیہ واصحابی، وہ جس پہ آج میں اور میرے صحابہ ہیں. اس جماعت کے ساتھ جڑے رہو، صحابہ کے طریقے کے اوپر، دین پہ اوپر عمل کرو. اور یاد رکھیں دنیا میں تبدیلی کا راستہ اگر ہے، دنیا میں اگر تبدیلی آ سکتی ہے، حالات بدل سکتے ہیں اور مسلمانوں کے دن بدل سکتے ہیں اور یہ زوال ختم ہو کر عروج اور اقبال کا دور شروع ہو سکتا ہے، تو وہ کیسے؟ المسلم الصحابی، صحابہ جیسے مسلمان بن جاؤ، صحابہ جیسے مسلمان بن جاؤ، ان جیسی توحید، ان جیسی اتباع سنت، ان جیسی دین کے لیے قربانی، ان جیسی دین کے لیے رشتے ناتے قربان کرنا، کاروبار قربان کرنا اور دیس اپنے وطن قربان کر دینا. جس طرح صحابہ نے یہ کیا تھا، آج اسی طرح کرنے والی یہ امت بن جائے تو انشاءاللہ العزیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فرمان ہے لَن يُغْلَبَ 12 أَلْفًا عَنْ قِلَّةٍ، 12,000 بھی ایسے ہوں تو تھوڑے ہونے کی وجہ سے مغلوب نہیں ہو سکتے. ہم تو 12,000 کیا، ہم تو 170 کروڑ کے قریب، لیکن چراغ لے کے نکلیں ڈھونڈنے کے لیے وہ لوگ جن کی توحید کھری ہو، جن کا سنت کے اوپر اتباع ویسے ہو جیسے صحابہ کا تھا، اور دین ان کی پوری زندگی کے اندر اس طرح ہو جیسا صحابہ کی زندگی میں تھا. اللہ اکبر. ہمارے گھروں میں بھی نوکر ہوتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی غلام تھا، تو جیسے کپڑے عبداللہ بن عمر کے ویسے ہی انہوں نے اس کو بھی کپڑے پہنائے ہوئے تھے. تو پوچھا گیا کہ آپ جو ہیں جیسے کپڑے آپ نے پہنے ہوئے ویسے اس کو پہنائے ہوئے ہیں، ذرا فرق کر لیتے. انہوں نے کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ تمہارے بھائی ہیں، جیسا کھاؤ ویسا کھلاؤ، جیسا پہنو ویسا پہنو. یعنی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، ہم اپنے نوکروں کے ساتھ کیسے رہتے ہیں، ہم اپنے نوکروں کو کیسا رکھتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا معاملہ، نوکروں کے ساتھ اچھا معاملہ، ساتھ بیٹھنے والے کے ساتھ اچھا معاملہ، ساتھ چلنے والے کے ساتھ اچھا معاملہ. ہر چیز کے اندر اچھائی اور احسان ہونا چاہیے اور فساد اور شر سے بچنا چاہیے. دین کو زندہ کرنے اور قائم کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ قرآن و سنت کی تعلیم کو عام کیا جائے. اور یہ تعلیم صرف معلومات کی حد تک نہ ہو، یہ تعلیم صرف مجادلے اور مباحثے اور مناظرے کرنے کے لیے نہ ہو، یہ لوگوں کے ساتھ جھگڑے کرنے کے لیے نہ ہو. آپ بیٹھ میرے ساتھ بحث کر لے، میرے پاس یہ دلیل ہے تیرے پاس نہیں، یہ مناظرے، یہ مباحثے، یہ فضول چیز ہے. اس کی طرف نہ آئیں، عمل کرنے کی طرف آئیں، عمل کرنے کی طرف آئیں. صرف پیغام پہنچائیں اور نشانہ بنا کے نہیں کہ تم ایسے ہو، تم ویسے ہو، تم یہ ہو، تم وہ ہو. میں نے جو بات کی ہے میں آپ کے ساتھ ہوں، ہو سکتا ہے میں سب سے بڑا گنہگار ہوں، اللہ مجھے معاف فرمائے اور اللہ رب العزت مجھے صحیح توحید کی سمجھ عطا فرمائے اور اپنی صحیح سچی محبت نصیب فرمائے اور اللہ رب العزت صحیح دین کے اوپر استقامت نصیب فرمائے. میں اپنی بات نہیں کرتا، میں پوری امت کی بات کرتا ہوں، پورے مسلمانوں کی بات کرتا ہوں. ہم سب کو صحیح مسلمان بننا چاہیے، سچے مسلمان بننا چاہیے، اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے اور اپنے ایمان کو وہ خالص ایمان بنانا چاہیے جس کے اندر شرک کا بھی شائبہ نہ ہو اور نفاق کا بھی کھوٹ نہ ہو، نفاق کا بھی کھوٹ نہ ہو. کیوں؟ یہ ایمان اگر آ جائے صحیح معنوں میں تو یہی کافی ہے. حضرت سفیان ابن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آکے کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے نصیحت کریں اور مجھے بتائیں اور ایک بات بتائیں جس کے بعد مجھے کوئی بات پوچھنے کی ضرورت نہ رہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل، کہو آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لے آیا، ثم استقم، پھر اس پر پکا ہو جا. جا، یہی بات کافی ہے ساری باتوں کے. میں اللہ پر ایمان لے آیا اور پھر اس بات پر پکا ہو جا.
اور دوسری روایت میں الفاظ ہیں کہ قل ربی اللہ، اللہ کو اپنا رب مان لے اور پھر بس اور کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر پکے ہو گئے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا جزاء بما کانوا یعملون۔ اللہ کے وعدے ہیں جو اللہ کو رب مانتے ہیں۔ ہم مانتے ہیں اللہ کو رب، لیکن منہ سے، دل سے نہیں، عمل سے نہیں، کردار سے نہیں، سیاست میں نہیں، ریاست میں نہیں، تجارت میں نہیں، چودر میں نہیں، خاندانی رواجوں میں نہیں، اپنے رسم و رواج میں نہیں، اللہ کو رب مانا ہے تو پھر وہ میرا رب ہے جو اس کا حکم ہے سر تسلیم خام، سر تسلیم خام ہے، میں اس کا فرما بردار ہوں، میں مسلم ہوں، انی من المسلمین انا اول المسلمین، کوئی مانے یا نہ مانے میں سب سے پہلے ماننے والا۔ اسلمت نفسی الیک، اللہ میں نے اپنے آپ تیرے حوالے کر دیا، وجہت وجہی الیک، یا اللہ میں نے اپنا چہرہ تیری طرف کر دیا، وفوضت امری الیک، اور میں نے اپنے سارے معاملے تیرے حوالے کر دیے، تو میرا رب ہے۔ اس طرح اپنے رب کو رب مانو اور اس پر ایمان لاؤ اور اس کے فرما بردار بنو، پھر دیکھو اس کا وعدہ ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، میرے ذمہ لازم ہے، میرے اوپر لازم ہے، اللہ نے اپنے اوپر اس کو لازم کہا کہ یہ میرے اوپر حق ہے، کیا؟ نصر المومنین، مومنوں کی مدد کرنا۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ۔ تو میرے بھائیوں، دین کی طرف پلٹو، دین کی طرف لوٹو، دین کی طرف آؤ، دین سیکھو، تربیت حاصل کرو، دین کے مطابق اپنی سیرت بناؤ، بناؤ، اپنا کردار بناؤ، اپنے آپ کو دین کے مطابق ڈھالو، تبدیل کرو اپنے آپ کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ انسان تیار کیے تھے، دین کے مطابق انسان تیار کرو، اور باقی جو دنیا کی تیاری ہے تم نے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، ہماری افواج کو توفیق عطا فرمائے دین پر کھڑے ہونے کی اور دین کو سر بلند کرنے کی، اور اسی طرح ہماری ریاست کو بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور ان کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ یہاں اللہ کلمہ بلند کرے، یہ اللہ کے دین کو اونچا کرے، اور جو ہماری ایٹمی قوت ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے اور اس کو اسلام کی سر بلندی کے لیے اللہ تعالیٰ استعمال کرے، اللہ کے دین کو اونچا کرنے کے لیے اور مظلوم مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے اللہ رب العزت اس کو استعمال کرنے کی موقع ہی نہ آئے، اللہ تعالیٰ اس کی ایسی ہیبت ڈال دے، اللہ رب العزت کافروں کے دلوں میں اللہم الق فی قلوبہم الرعب، اللہ ان کے دلوں میں رعب ڈال دے کہ اس کی ہیبت سے وہ تھرانے لگے اور وہ کانپنے لگے، یا اللہ تو مسلمانوں کو یہ عظمت عطا فرما۔ لیکن یہ کب ہے؟ جب ہم سچے مومن بن جائیں گے، جب ہم اللہ کے بندے بن جائیں گے، اللہ کے دین کے اوپر کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ کے دین کو اپنی زندگی کے اندر اونچا کر لیں گے تو اللہ ہمیں بھی اونچا کر دے گا۔ اللہ رب العزت جزائے خیر دے ہمارے عزیز گرامی محترم رانا سمیع اللہ صاحب کو، چودھری سمیع اللہ صاحب کو، ان کی محبت ہے کہ وہ اس طرح کے پروگراموں کا اہتمام کرتے ہیں اور بڑے شوق کے ساتھ وہ ان کی سرپرستی بھی فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور والدہ ماجدہ کو اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے، صحت و سلامتی کے ساتھ ان کا سایہ عاطفت سلامت رکھے، اور جو علماء اس بستی کے ہیں یا قرب و جوار سے تشریف لائے ہیں ان کا آنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، پیغام یہی ہے کہ یہ امت اگر اس کام کی طرف آ جائے جو کام اللہ نے اس امت کے ذمہ لگایا تھا، دین کی گواہی دینا، اللہ کے راستے کی طرف دعوت دینا اور اللہ پر ایمان رکھنا توحید کے ساتھ اور سچے دین کے اوپر قائم ہونا اتباع سنت کے ساتھ، تمام بدعات اور خرافات کو چھوڑ کر، اور اللہ اکبر، اللہ پر یقین قائم کر لینا اور تقوی والی زندگی اختیار کر لینا، دین پہ استقامت اختیار کر لینا۔ ان تصبروا وتتقوا، اگر صبر کر کے ڈٹ کے دین کے اوپر قائم ہو کر تم کھڑے ہو جاؤ اور دین کے ساتھ توسط کرو، اللہ کے احکام کی پابندی کرو، اللہ کی نافرمانیوں سے بچو، حرام سے اجتناب کرو اور اللہ کے فرائض کی پابندی کرو، یہ صبر اور تقوی ہے۔ لا یضرکم کیدہم شیئا، یہ سارے کافر مل کے تمہارے خلاف تدبیر کرے تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز اللہ کی مدد آئے گی، اور یہ جو ظلم ڈھا رہے ہیں فلسطینیوں کے اوپر، یہ اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر بیان فرمایا ہے
کہ ہم نے یہ لکھ دیا تھا کہ تم 2 دفعہ زمین میں فساد مچاؤ گے اور دونوں دفعہ تم نے مچایا اور پھر ہم نے تمہیں سزا دی وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا اور اگر تم دوبارہ کرو گے تو پھر ہم تمہیں سزا دلوائیں گے انشاءاللہ العزیز یہ اپنی سزا کا انتظام کر رہے ہیں جو ظلم کر رہے ہیں انشاءاللہ اس کی ان کو سزا ملے گی ہو سکتا ہے ہمارے سامنے مل جائے ہمارے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے دے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم دین والے ہوں توحید والے ہوں ہم سچے مسلمان ہوں اور یقین والے ایماندار ہوں اور منافقت ہماری زندگی کے اندر سے نکل جائے ایمان ہماری زندگی کے اندر آ جائے تو پھر ہمارے ہاتھوں سے بھی اللہ رب العزت ان کو سزا دے سکتا ہے قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزیہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مومنین اللہ تمہارے سینے ٹھنڈے کر دے گا لیکن کب جب تم صاحب ایمان ہوگے جب تم صاحب ایمان ہوگے اللہ اہل ایمان کی مدد کرتا ہے اللہ تعالی ہمیں مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے سچے مسلم بننے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کو اپنی زندگیوں میں قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پوری دنیا کے اندر دین کے گواہ بنا کے کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے دین کے گواہ بن کے کھڑے ہوں عمل سے بھی دین کی گواہی دیں قول سے بھی دین کی گواہی دیں اور اس دین کو اپنی زندگیوں میں زندہ کریں تاکہ لوگ ہمیں دیکھ کے مسلمان ہوں کہ یہ ہوتے ہیں مسلمان ایسے مسلمان ہوں ہم تو لوگوں کے لیے ایسے بنے ہوئے ہیں کہ لوگ ہمیں دیکھ کر دین سے متنفر ہوتے ہیں کہ یہ ہوتے ہیں مسلمان یہ ہوتے ہیں مسلمان ہم دین سے روکنے والے بنے ہوئے ہیں خدا کے بندو ہمیں ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ ہمارا اخلاق دیکھ کر ہمارے رویے دیکھ کر ہمارا برتاؤ اور ہمارا رہن سہن دیکھ کر ہمارا نظم و ضبط دیکھ کر ہمارا حسن سلوک دیکھ کر لوگ دین کی طرف مائل ہوں آج اس چیز کی ضرورت ہے اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ العزیز اللہ کے وعدے سچے اور اللہ کی مدد آنے والی ہے اور اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اس زمین کے وارث جو ہیں ان الارض یرثها عبادی الصالحون ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین اس میں پیغام ہے اس میں پیغام ہے اور بشارت ہے لقوم عابدین عبادت گزاروں کے لیے اللہ کے فرما برداروں کے لیے اور اللہ نے سورہ یونس میں فرمایا یہ بات لمبی ہو جائے گی اس لیے بس میں مختصر کر کے بات ختم کرتا ہوں وبشر الذین آمنوا اہل ایمان کو بشارت دے دے ان لہم قدم صدق عند ربہم کہ ان کا سچا مقام ہے اللہ کے ہاں دنیا میں بھی ان کا مقام سچا ہے اور آخرت میں بھی ان کا مقام سچا ہے دنیا میں بھی یہ سر بلند اور سرفراز رہیں گے اگر یہ مومن ہوں گے اور آخرت میں بھی ان کے لیے جنت ہے اور جنت کی لازوال بادشاہت ہے اگر یہ صاحب ایمان ہوں گے اللہ نے بشارت دی ہے اہل ایمان کو تو اللہ تعالیٰ ہمیں صاحب ایمان بنائے اور اللہ تعالیٰ ایمان کی سلامتی کے ساتھ عافیت کے ساتھ ہر فتنے سے ہمیں محفوظ رکھے اور ہمارے ان مظلوم بھائیوں کی مدد فرمائے اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو ناکام و نامراد فرمائے اللہ ان کی قوت کو خاک میں ملا دے اور ان کے غرور کو اللہ رب العزت خاک میں ملا دے جب وہ تکبر کر رہے ہیں اور جو ظلم ڈھا رہے ہیں اللہ رب العزت ان کو اس کی سزا دے اللہم انزل بہم باسک الذی لا ترد عن القوم المجرمین اللہ ان پر اپنا ایسا عذاب نازل فرما جیسا تو مجرموں پر عذاب نازل فرمایا کرتا ہے اللہم ارنا فیہم عجائب قدرتک اللہ اپنی قدرت کے عجائبات کا ہمیں مشاہدہ کروا کہ ان کو ذلیل و خوار کر ان کو ناکام و نامراد فرما اور مظلوموں کی مدد فرما اور ان کی حفاظت فرما اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرما اور جو بیت المقدس کی حفاظت کرنے والے ہیں یا اللہ ان کی بھی حفاظت فرما جو وہاں رہنے والے مظلوم ہیں ان کی بھی حفاظت فرما اللہ مسلمانوں کو کلمہ توحید کے اوپر اکٹھا فرما اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی اتباع کے اوپر اکٹھا فرما سچے دین کے اوپر مسلمانوں کو متحد فرما اور یا اللہ جتنے تیرے بندے اور بندیاں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تیرا پیغام سننے کے لیے تیرا نام سننے کے لیے تیرے نبی کی احادیث سننے کے لیے یا اللہ جو دل میں آس مراد لے کے بیٹھے اپنی رحمت سے پوری فرما دے یا اللہ جو پریشانی اور مشکل ہے وہ آسان فرما دے اور بالخصوص ہمارے مظلوم بھائیوں کی اور بہنوں کی اور بیٹیوں کی مدد فرما اور یا اللہ جو ناحق مظلومانہ قتل کیے جا رہے ہیں یا اللہ ان کو شہیدوں کے درجے عطا فرما یا اللہ ان کو شہادت کے درجے عطا فرما اور یا اللہ جو زخمی ہیں بیمار ہیں بیچارے ان کو صحت و تندرستی عطا فرما اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ اللہم لک الحمد اولا وآخرا ولک الحمد ظاہرا وباطنا اللہم لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم انا بک و الیک
لا تجعلنا بدعائك اشقيا وكن بنا رؤوفا رحيما اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم انصر عبادك المظلومين فی فلسطین وفی کشمیر وفی کل مکان اللہ مسلمان مظلوموں کی مدد فرما اللہ جہاں جہاں مسلمانوں پر زیادتی ہو رہی ہے اللہ ان کی حفاظت فرما اور ان کی مدد فرما اللہ جو ظالم ہیں ان کو نیست و نابود فرما یا اللہ ان کی قوت کو تباہ و برباد فرما انزل بہم باسک الذی لا ترد عن القوم المجرمین اے اللہ اسلام کو سر بلند فرما اسلام کی اور مسلمانوں کی حفاظت فرما اللہ ہمیں عافیت نصیب فرما ہر فتنے اور ابتلا سے محفوظ فرما اللہ جو بے نماز ہیں انہیں نمازی بننے کی توفیق عطا فرما جو دین سے دور ہیں انہیں دین کی طرف رجوع نصیب فرما یا اللہ پوری امت کو دین کے اوپر کھڑا کر دے ایمان کی بہار لے آ ایمان کی ہوا چلا دے ایمان کا ماحول بنا دے اے اللہ ایمان کا ماحول بنا دے اے اسلام کی برکات نصیب فرما دے اے اللہ ایمان اور تقوی کی برکات نصیب فرما دے اللہ پوری امت پہ رحمت فرما اللہ تیرے نبی رحمت کی امت ہے یہ امت مرحومہ ہے یا اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما یا اللہ ان کی دستگیری فرما ان کی کارسازی فرما یا اللہ اس کار مذلت سے نکال کے عروج و اقبال نصیب فرما سر بلندی و سرفرازی نصیب فرما اللہ دین کی طرف رجوع دین پہ استقامت اور دین سے تمسک نصیب فرما اللہ ہمارے سارے کاموں کا انجام اچھا فرما یہاں بیٹھنا آنا سننا سنانا یا اللہ قبول فرما عمل کی توفیق عطا فرما کہنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہ جن بھائیوں عزیزوں نے یہاں محنت کی ہے کوشش کی ہے بھاگ دوڑ کی ہے خرچ کیا ہے یا اللہ اسے قبول فرما ان کے لیے اس کو یا اللہ دنیا اور آخرت میں خزانہ ہے یا اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں خیر و برکت کا خزانہ بنا اور یا اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما بالخصوص ہمارے عزیز گرامی سمیع اللہ صاحب اور ان کے بھائیوں کو جزائے خیر عطا فرما کہ وہ نیکی کے کاموں میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں انہیں مزید توفیق عطا فرما ان کی حفاظت فرما اور ان کے رفقاء اور ان کا خاندان اور ان کی فیملی یہاں ان کے کاموں کو لے کر چل رہے ہیں ان کی مدد فرما آسانیاں فرما اور حفاظت فرما اور یا اللہ جتنے بھی تیرے بندے اور بندیاں یہاں بیٹھے ہیں یا اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہم سب کو معاف فرما دے ہمارے چھوٹے بڑے گناہ بخش دے یا اللہ جو نیکیاں ہیں وہ قبول فرما جو تقصیریں ہیں وہ معاف فرما یا اللہ دین پہ سلامت رکھ استقامت نصیب فرما احینا مسلمین توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مفتونین اللهم انا نعوذ بك من مضلات الاهواء والفتن اللهم احفظنا من مضلات الاهواء والفتن اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللہ فتنوں سے محفوظ فرما اللہ پاکستان کی مدد فرما پاکستان کی حفاظت فرما اچھی قیادت نصیب فرما اچھی حکومت نصیب فرما یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما یہ تیرے نام پہ بنا تھا اور یا اللہ مسلمان حکمرانوں کو متحد فرما کلمہ اسلام کے اوپر کلمہ توحید کے اوپر امت کی وحدانیت امت کی وحدت کے اوپر یہ امت واحدہ ہے جسد واحد کی طرف ملت واحدہ ہے امت واحدہ ہے اس کے اوپر مسلمان حکمرانوں کو اکٹھا فرما دے یا اللہ ان کا کلمہ ایک کر دے حق کے اوپر کلمہ ایک کر دے دلوں کو جوڑ دے اللہم الف بین قلوب المؤمنین واصلح ذات بینہم اللہم اجمع کلمتہم علی الخیر والحق اللہ خیر حق پر ان کا کلمہ متحد فرما دے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما اللہ مظلوم فلسطینیوں کی مدد فرما ان کی حفاظت فرما اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما اللہ زخمیوں کو شفا کاملہ اور ان کو سلامتی عطا فرما اور جو بیچارے فوت ہو گئے اللہ ان کو شہادت کا درجہ عطا فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین یا رب العالمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت